شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جزاک اللہ خیراً وبارک اللہ فی علمک شیخ. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت دے اور خدمات حسنہ میں اضافہ کرے. اللہم آمین. حاضرین گرامی، اسلام ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی کائنات کے شروع سے اسلام ہے اور تا قیامت تک اسلام رہے گا. اگر ہم اسلام کی تاریخ کو غور سے مطالعہ کریں، اس میں کئی سارے واقعات، انسیڈنٹس ہمیں ملے گی، لیکن ہر وقت ہر دور میں اگر کسی چیز کا بازار اگر گرم ہو تو وہ اسلام کے خلاف سازش کرنا، اسلام کے خلاف مشرکین کا سازشیں یہ کرنا. اور اگر اور غور کریں تو آج کے اس دور کے مسلمانوں کے چیلنجز میں ایک بہت ہی بڑا اور اہم چیز یہ ہے کہ رسالت کے خلاف سازشیں. اس عنوان کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا شیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ. اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں، ان کا مختصر تعارف کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں. شیخ محترم اپنا تعلیمی سفر جامعہ دارالسلام عمر آباد سے شروع کیے. عالمیت اور فضیلت میں فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ چنئی پی اسکول میں 2 سال بحیثیت مدرس اپنا خدمات انجام دیتے رہے. مزید اپنی تعلیمی پیاس کو بجھانے کے لیے شیخ جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ کا رخ کیا اور وہاں کلیت الشریعہ سے اپنی سند فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک مادر علمی جامعہ دارالسلام میں بحیثیت مدرس اور کئی سارے شعبے کے ذمہ دار بھی ہیں. تو میں اب ادباً گزارش کروں گا استاد محترم فضیلت الشیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ وہ آئیں اور تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. قابل احترام ذمہ داران HGWC و محترم و مؤقر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مبارک مجلس میں جمع کیا. اس مجلس کا مرکزی عنوان بھی بہت ہی اہم ہے جو وقت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے. ناموس رسالت کے ہم سب محافظ بن جائیں، اپنی ادا اور اپنے کردار سے ہم سب سنتوں کے محافظ بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. محترم حضرات و خواتین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین میں موجودہ دور میں اگر کوئی دین سب سے زیادہ پھیل رہا ہے فللہ الحمد والمنہ، دین اسلام ہے. اور موجودہ دور میں اگر کسی مذہب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مذہب سے جڑے افراد کے جذبات کے ساتھ اگر کھلواڑ کیا جاتا ہے تو یہی دین اسلام ہے.
اگر کسی شخصیت کو موضوع محض بنا کر اس شخصیت کو ماننے والوں کے جذبات کے ساتھ اگر کھلواڑ کرنے کی سازش کی جاتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور آپ کی مبارک شخصیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا یہ مذہب، جس مذہب سے میرے اور آپ کا تعلق ہے، صحیح معنی میں اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کے سامنے اس مذہب کا جیسے انٹروڈکشن اور تعارف کرانا چاہیے ویسا ہم نے صحیح معنی میں تعارف نہ کیا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت ہے، لوگوں کے سامنے جیسے اس پاکیزہ سیرت کو رکھنا چاہیے، یقیناً اس معاملے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے دوستو۔ اسی کوتاہی کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ وطن کی فکر کرنا داں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ موجودہ حالات میں ہم جانتے ہیں ہندوستان کا جو ماحول ہے، جو کشمکش کا ماحول، اس ماحول میں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ایک ناپاک سازش کی گئی اور ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ رسالت کو ٹارگٹ کرنا، صاحب رسالت کو ہدف اور ٹارگٹ بنانا، آخر کار کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسانیت کی بقا اسی رسالت ہی سے ممکن ہے۔ اگر رسالت کا یہ مبارک سلسلہ اللہ تعالی جاری نہ کرتا، واللہ یہ انسانیت جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے کہ آج اس روئے زمین میں انسانیت موجود ہے، ہمدردی موجود ہے، غمخواری موجود ہے، خیر خواہی موجود ہے، بھلائی کے جذبات موجود ہیں، خیرات کے راستے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی مرہون منت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسالت کا یہ جو مبارک سلسلہ نازل کیا، یہ اتمام حجت کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ اتمام حجت کے لیے رسولوں، پیغمبروں اور انبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا۔ اگر رسولوں کا یہ سلسلہ اللہ تعالی شروع نہ کرتا اور اس کا اختتام رسول پہ نہ کرتا، رسالت سے پہلے، بعثت رسول سے پہلے اگر کسی قوم کو اللہ تعالی ہلاک کر دیتا تو یہ قوم اللہ کے پاس کہتی، اے اللہ تو نے رسول کیوں نہ بھیجا؟ اگر تو رسول بھیجتا تو ہم تیرے رسول کی پیروی کرتے۔ اور اسی رسالت کے ذریعے سے ہمیں انسانیت کی تعلیم ملی ہے دوستو، راہ حق ہمیں نصیب ہوئی ہے، صراط مستقیم سے ہم مالا مال ہوئے ہیں، منہج ربانی کے ہم حامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ راستہ جسے اللہ کے نبی نے سبیل اللہ قرار دیا، جو راستہ ہمیں جنت تک پہنچائے گا، اسی رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ جو ہے ہمیں دکھایا ہے۔ اور اللہ کے نبی بڑے ہمدرد تھے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیہا۔ اللہ کے نبی کی جو تڑپ تھی اس انسانیت کو نار جہنم سے بچانے کی، اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، اور تم ہو کہ اپنے آپ کو جہنم میں جھونکے جا رہے ہو، اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیے جا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کیوں؟ کیونکہ آپ ایک انقلابی شخصیت ہیں، آپ بڑے عظیم انسان ہیں، آپ عظیم مربی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، واللہ اب تک جتنے لوگ اس دنیا میں بپا ہوئے ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت مؤثر رہی تو صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ مائیکل ہارٹ نے کیا کہا؟ اس نے ایک کتاب لکھی دی 100، اور اس میں تاریخ انسانی کی 100 عظیم شخصیات کا اس نے انتخاب کیا، اور اس کتاب میں سب سے پہلے جس شخصیت کے ذریعے کتاب کا آغاز مائیکل ہارٹ کرتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور اس نے کتنی پیاری بات لکھی، الحق ما شہدت بہ الاعداء کے تحت مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی ہے۔ غور سے سنیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے اور ہمارے نبی کتنے عظیم انسان تھے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ مائیکل ہارٹ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی وہ عظیم اور وہ واحد ہستی ہے جو دنیاوی اور مذہبی دونوں محاذوں پر آپ کامیاب رہے۔ آپ ایک کامیاب مؤثر سیاسی رہنما ثابت ہوئے۔ اتنی صدیاں گزر گئیں، وہ کہتے ہیں اتنی صدیاں گزر گئیں، انسانوں کے دلوں میں آج بھی اس پیغمبر کے اثرات گہرے اور مسلم ہیں۔ تاریخ انسانی کی ایسی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں دوستو۔ اتنا عظیم انسان نیپولین بوناپارٹ نے کہا آپ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے شہزادے تھے، بڑے عظیم انسان تھے آپ۔ اس قدر عظیم ہونے کے باوجود اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا، لیکن کبھی آپ نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا۔ اتنے عظیم انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسز اینی بیسنٹ لکھتی ہے، ایک خاتون جو غیر مسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتی ہے۔ مسز اینی بیسنٹ نے کہا جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتی ہوں تو اس عظیم اور لاسانی پیغمبر کی عظمت میرے دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ یہ تھے ہمارے نبی دوستو۔ اسی لیے آپ کے خلاف سازشیں، آپ کے ماننے والوں کے جذبات کو کچلنے کی سازش اور کوشش موجودہ دور میں۔ اور اتنے عظیم انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا میں سورۃ الفتح کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ پر اور رسول پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کے بعد یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ناموس رسول کے، ناموس رسالت کے ہم محافظ بن جائیں۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیمات پیش کی ان تعلیمات کے ہم محافظ بن جائیں، اپنی عملی زندگی سے لوگوں کو متاثر کرنے والے بن جائیں، رسول کا احترام کریں، رسول کی عزت کریں، رسول کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ احترام کا معاملہ جو ہے کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ التوقیر هو الاحترام والاجلال والاعظام۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ وتعزروا، اس رسول کی تائید کرو، اس رسول کی مدد کرو۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا، آپ کی رسالت کو لے کر، تعلیمات کو لے کر، شخصیت کو لے کر، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو لے کر اگر کسی نے نازیبا اور نامناسب الفاظ استعمال کیا، بحیثیت امتی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، علمی اور عملی بنیادوں پر ہم اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التعزیر اسم جامع لنصرہ وتأییدہ ومنعہ من کل ما یؤذیہ۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو ہمارے نبی بڑے عظیم انسان، صرف اخلاق میں نہیں، آپ کو جس نے دیکھا واللہ وہ اعتراف کیے بغیر نہ رہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کے حوالے سے کہا
جب میں نے پہلی بار اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، مبارک چہرہ، فعرفت انہ لیس بوجہ کذاب، مجھے یقین ہو گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، اتنے مبارک تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان بن ثابت نے آپ کو دیکھ کے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کا بھی ذکر اور ہمارے نبی کا بھی ذکر۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ جب بھی اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں تو ہمارے نبی کی شان بھی بلند ہوتی ہے اور نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوستو اس بات کو نہ بھولیں، رسالت اور صاحب رسالت کے خلاف جو سازشیں موجودہ دور میں سوشل میڈیا میں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے جو ہم سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، جب اللہ کے نبی نے پہلی بار صفا کی پہاڑی پر توحید کی آواز آپ نے بلند فرمائی تو اس موقع پر سب سے پہلے کھلم کھلا آپ کے خلاف سازش کرنے والا ابو لہب تھا۔ اس نے کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ صفا کی پہاڑی پر آپ نے پوری درد مندی کے ساتھ انسانیت کو جہنم سے روکنے کی آواز آپ نے بلند فرمائی تو اس موقع پر ابو لہب نے آپ کے خلاف سازش کرتے ہوئے وہی آپ کے سامنے کہا کہ تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ سیرت کو پڑھیے گا کہ اللہ کے نبی کے خلاف آپ کی حیات طیبہ میں کتنی سازشیں کیوں نہ کی، کتنی سازشیں کی گئیں۔ جانتے ہیں آپ، اسلام کے اندر وہ لچک ہے دوستو، اسلام کی تعلیمات میں پائی جانے والی وہ کشش ہے، جس قدر آپ اس کے خلاف کام کریں گے یاد رکھنا اسلام اسی قدر ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جیسے جیسے دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی اور مسلمانوں سے لوگوں کو روکنے کی سازش کی، اسی قدر لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ کبھی انہوں نے یہ سازش کی اس رسالت کو مٹانے، اصحاب الرسول کو کمزور کرنے، رسول کا خاتمہ کرنے کی انہوں نے ناپاک یہ سازش کی۔ ابو طالب سے کبھی شکایت کی تو کبھی ابو طالب کو دھمکی دینے لگے، اگر تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا تو پھر ہم تمہارے بھتیجے کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور تم ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اور کبھی انہوں نے یہ سازش کی، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہ آئے، دعوت دیتے رہے تو انہوں نے آپ پہ جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی جھوٹا کہا، مختلف جھوٹے الزامات آپ کو دینے لگے یہ دشمنان اسلام، تاکہ اللہ کے نبی ذہنی طور پر آپ کمزور ہو جائیں اور آپ اس رسالت اور دعوت کا جو پیغام چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی آپ جب تلاوت کرتے، مسلمان تلاوت کرتے تو یہ سازش کے اس میں تشویش اور پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، حیرت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔
جب مسلمان اور اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے، یہ دشمنان اسلام کہتے زور زور سے چیخو، چیخو پکار ایسی کرو کہ نبی کی آواز دب جائے، صحابہ کی آواز دب جائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ انہوں نے کہا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مذاق بھی اڑایا دوستو، اصحاب الرسول کا بھی مذاق اڑایا۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، آنکھوں سے اشارہ کر کے سامنے والی کو تکلیف دینا یہ دشمنوں کی پرانی سازش رہی ہے دوستو۔ اور اسی طرح مکے کی حد تک انہوں نے سازش کو محدود نہیں رکھا، نضر بن حارث اور اس جیسے لوگوں کو بھیجا مدینہ، تاکہ مدینے میں جو یہودی ہیں ان سے کچھ سوالات معلوم کر کے آئیں اور سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں، تاکہ آپ جواب نہ دیں، آپ کی بے بسی اور عاجزی لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے۔ جاتے ہیں یہ مشرکین اور یہودیوں سے ملاقات کر کے 3 سوال لے کر آتے ہیں، ایک ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب الکہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، اور اللہ نے ان تینوں کے جوابات قرآن مجید میں دیے ہیں۔ اور سوالات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پیروی کرنا نہیں، آپ کی شان کو قبول کرنا نہیں، رسالت کو اپنانا نہیں، بلکہ مطالبہ اس لیے کیا تاکہ آپ کی بے بسی اور عاجزی کو لوگوں کے سامنے ثابت کر دیں۔ اسی لیے ایسی چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ 15ویں پارے کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ نے سورۃ الاسراء میں ان کے مطالبات کو ذکر کیا ہے۔ عجیب و غریب مطالبات انہوں نے کیے۔ اللہ کے نبی بشر تھے، اللہ کے نبی بشر تھے، تو لہٰذا انسانی طاقت سے ماورا، انسانی صلاحیتوں سے ماورا بہت ساری چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ مطالبے کا مقصد پیروی کرنا نہیں، بلکہ آپ کو کمزور ثابت کرنا ان دشمنان اسلام کی سازش رہی ہے دوستو۔ اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں موجودہ دور میں ناموس رسالت کے خلاف، صاحب رسالت کے خلاف آج جو سازشیں ہو رہی ہیں ملکی سطح پر اور عالمی پیمانے پر، آئیے ایک مختصر سا جائزہ لے کر کچھ پیغام دے کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ ذکر کی، سازشوں کا یہ سلسلہ بہت پرانا ہے دوستو۔ جب جب دشمنان اسلام نے سازش کی اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو داغدار کرنے کی، لوگوں نے آپ کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کی، ان کے دلوں میں آپ کی سیرت گھر کر گئی۔ انقلابی سیرت ہے آپ کی، انقلابی شخصیت ہے آپ کی۔ واللہ اگر انسان نے صحیح معنی میں آپ کو پڑھا نا، جس نے آپ کو پڑھا وہ آپ کا مداح ہو گیا، جس نے آپ کو پڑھا وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا، جس نے آپ کو پڑھا وہ آپ پہ فریفتہ ہو گیا، جس نے آپ کو سمجھا وہ آپ پہ قربان ہو گیا۔ اور ہم اور آپ اس نبی پہ قربان ہیں، ہمارا سب کچھ اس نبی پہ قربان ہے، اور جو اس نبی کی شان میں اگر گستاخی کا معاملہ کرے تو ہمارا ایمان جس میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم آگے بڑھ کر سامنے والے کو ہمارے نبی کی پاکیزہ سیرت اس کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا ایک کردار ہوتا ہے دوستو۔ لوگ جانتے نہیں، اس لیے خلاف کہتے ہیں۔ جس نے جانا، جس نے پہچانا، جس نے پڑھا، جس نے آپ کو سمجھا، واللہ اس کے دل کو اللہ نے ہدایت کے لیے کھول دیا۔ دشمنوں کی آپ ایک طویل داستان پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کے سخت مخالف تھے، پڑھانا دل کی دنیا بدل گئی۔ سمامہ بن اسال کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ مسجد نبوی کے ستون سے صحابہ نے باندھ کے رکھا، دیکھا آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی پاکیزہ سیرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ سمامہ بن اسال کو 3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی نے آزاد کرنے کا حکم دیا تو باغ میں جاتے ہیں، غسل سے فارغ ہو کر خدمت رسول میں حاضر ہو کر جو کہا، یاد رکھیں کہ ہمیں بھی اس نبی کی پاکیزہ سیرت کو ہر انسان کے دل میں پہنچانے کی ضرورت ہے، تبھی ہر انسان سمامہ بن
بن اسال کا کردار ادا کرے گا. کہا سمامہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں آنے سے پہلے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، یہاں آنے کے بعد آپ کا چہرہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا. یہاں آنے سے پہلے آپ کا دین میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ تھا، یہاں آنے کے بعد آپ کا دین اب میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہاں آنے سے پہلے آپ کی بستی کو لے کر میں نفرت کرتا تھا، سب سے ناپسندیدہ جگہ یہ مدینہ تھی، اور یہاں آنے کے بعد سب سے پاکیزہ اور مقدس جگہ میرے لیے یہی سرزمین مدینہ ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے عمرہ کرنے والے یہی صحابی رسول سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ. تو پتہ کیا چلا دوستو کہ ہمیں بھی آپ کی پاکیزہ سیرت ایسے نازک ماحول میں عام کرنے کی ضرورت ہے. سازشوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، دو طرح کی سازشیں ہمیں نظر آتی ہیں. غور سے سنیں، ہوشیار رہیں، چوکن نہ رہیں، بیدار ہو جائیں اور اپنے حلقے میں بیداری لائیں تاکہ ہم اس ناموس رسالت کے ہم محافظ بن جائیں. سازشیں دو طرح کی ہیں، ایک علانیہ سازش اور ایک خفیہ سازش. علانیہ سازش کیسے؟ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس رسالت اور صاحب رسالت کے خلاف سازش کرنا. ڈنمارک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. ڈنمارک میں اللہ کے نبی کا کارٹون بنایا گیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ اس سرزمین ہندوستان کی حفاظت کرے اور یہاں کی امت مسلمہ کی اللہ حفاظت کرے، ہماری مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جانتے ہیں دوستو، آپ ڈنمارک میں جو واقعہ پیش آیا کارٹون بنانے کا، معتبر رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں بھی یہ فرقہ پرست تنظیمیں آہستہ آہستہ یہ فکرہ اپنے لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں. مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا یہ وقت ہے، مسلمانوں کو میدان میں لانے کا یہ وقت ہے، مسلمانوں کی فیلنگ کے ساتھ کھیلنے کا یہ وقت ہے. لہٰذا فرقہ پرست تنظیموں کی یہ خفیہ سازش ہے کہ وہ ہندوستان میں بھی آپ کے حوالے سے کارٹون بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ ان کی اس ناپاک سازش کو مٹی میں ملا دے. ایسے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے، کیونکہ جانتے ہیں آپ کہ مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ بحیثیت امتی کوئی امتی اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ اللہ کے نبی کو کے کارٹون کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے آپ کی شان میں گستاخی والا معاملہ کرے. واللہ اس دنیا میں بسنے والا کوئی امتی اور کوئی مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ مسلمانوں کی فیلنگ کے ساتھ کھلواڑ ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں میدان خطابت کے ذریعے بولنے کا ہنر ہے، اور یہی ان کے لیے بڑی آزمائش ہے. زبان کا استعمال اس رسول کے خلاف کرتے ہیں. آپ کی پاکیزہ سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش اپنے اسٹیجز سے کرتے ہیں یہ لوگ. عجیب و غریب واقعات قریب میں ہندوستان میں پیش آئے، خواہ وہ تسلیمہ نسرین کا مسئلہ ہو یا سلمان رشدی کا، یا بھی یقیناً سرسوتی کا جو مسئلہ ہو. آپ دیکھ لیجئے گا اسٹیج کا انہوں نے غلط استعمال کیا اور لوگوں کے سامنے اس رسول اور ناموس رسالت کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، اور آپ کی پاکیزہ سیرت کو انہوں نے داغدار اور بدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی، کبھی لکھ کر اور کبھی بیان دے کر. یہ کھلم کھلا سازش ہے. اور خفیہ سازش کی بات کریں، جانتے ہیں آپ بعض باتیں ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں. بعض باتیں ایسے ہیں نا، معاف کرنا، ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. یہ خفیہ سازش ہے، اور اس خفیہ سازش کی شروعات مغرب نے کی، اس سازش کی بنیاد مغرب نے رکھی. اور آپ اگر جانتے ہیں کہ علمی بنیادوں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رسالت کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف یہ لوگ کام کرتے ہیں. کیسے؟ علمی بنیادوں پر کیسے؟ آپ ایک جماعت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، مستشرقین کی ایک جماعت ہے جو شرق سے نکلی ہوئی جماعت، مشرق سے نکلی ہوئی یہ جماعت، اور دشمن طاقتوں نے اس جماعت کو پروان چڑھایا.
اور اس جماعت کی بنیاد کا مقصد کیا ہے؟ ہم یشککون فی العقیدہ الصحیحہ الصافیہ وفی الرسالہ المحمدیہ، اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت اور اسلام کا پاکیزہ عقیدہ، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ مستشرقین کام کرتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی خدمت کی حدیث کے حوالے سے، اور اہل علم جانتے ہیں اسے، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، یہ مستشرقین کی تیار کردہ جو ہے تصنیف ہے اور یہ تالیف ہے، جو 9 کتابوں کا ایک ذخیرہ اور ایک ڈکشنری انہوں نے جو ہے تیار کی۔ جانتے ہیں کیوں انہوں نے حدیث کے میدان میں خدمت کی؟ حدیث کو اپنانے کے لیے نہیں، حدیث اور سنت اور رسالت میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے مستشرقین نے لکھا کہ ابو ہریرہ لیس بفقیہ، یہ اور مسئلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہ تھے، یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا۔ جب آپ فقیہ نہ تھے، جب آپ کو سمجھ نہ تھی، تو احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ آپ نے کیسے آپ نے روایت کی؟ یہ اور مسئلہ ہے علمی دنیا میں، یہ روایت کسے کہتے ہیں، درایت کسے کہتے ہیں؟ روایت کا تعلق حفظ سے ہے، درایت کا تعلق فہم سے اور سمجھ سے ہے، یہ علمی دنیا کا مسئلہ ہے۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ مستشرقین کا مقصد ہے دوستو۔ اور سیرت پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی۔ 3 مستشرقین نمایاں ہیں، محمد بمکہ و محمد بالمدینہ، تاریخ الشعوب الاسلامیہ و تاریخ الدولة العربیہ منذ عہد الاسلام حتی الدولة الامویہ، یہ 3 مشہور کتابیں ہیں سیرت پر، اور مستشرقین نے، دشمنان اسلام نے سیرت پر کتابیں لکھی۔ علمی راستوں سے آتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہر علم کی چادر اوڑھنے والا ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا، یاد رکھو آپ۔ علم کے راستے سے بہکانے والے آج کتنے لوگ ہیں، اسے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یاد رکھیے، سازش رسالت کو بدنام کرنے، اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کی سازش صرف اسٹیج پر نہیں، علمی راستوں سے بھی لوگ کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا۔ ایک اور معاملہ ہے دوستو، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہیں، خفیہ سازشوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی جو پاکیزہ جو تعلیمات ہیں، جو مسلم قوم میں رائج ہیں، ان تعلیمات کو ہماری زندگی سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ نے کبھی غور کیا؟ غور اگر نہیں کیا تو غور کیجیے آپ۔ ہمارے نوجوان کیسے ہیں، گھروں کا حال کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہماری جو ہے یعنی فیوچر کو لے کر پلاننگ کیا ہے۔ ایک ایک مسئلہ دیکھیے گا، معاف کرنا مغرب کا اثر ہم نے قبول کر لیا۔ آج کتنے نوجوان ہیں اللہ کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں شرم محسوس کرتے۔ بہت عجیب حالت ہے دوستو، آج ہماری حالتوں پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ رسول اللہ کی سنت کو اپنانے میں شرم، مغربی تہذیب کے ایسے دل دادا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ حالات جانتے ہیں کیا ہے؟ دشمنوں کی سازش ایسی، ان کی سازشوں نے ہمیں سنت کے دائرے سے نکال دیا، ان کی سازشوں نے ہمیں اسلامی تہذیب کے دائرے سے نکال دیا، ان کی سازشوں نے ہمیں پاکیزہ سیرت کی تعلیمات کے دائرے سے ہمیں نکال دیا۔ کہاں ہیں سنتیں ہماری زندگی میں؟ کہاں ہیں تعلیمات نبوی ہماری زندگی میں؟ کہاں ہیں اللہ کے نبی کے پاکیزہ اخلاق ہماری زندگی میں؟ کہاں ہیں اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر کہاں ہماری زندگی میں نظر آتا ہے دوستو؟ شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ آج ہمارے دلوں کا حال بہت برا ہے،
یہ دل تو سنتوں سے آباد ہونا چاہیے. آج مغرب سے ہمارے دل آباد ہیں. ایک نوجوان ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہوئے پورے فخر کے ساتھ سماج میں چلتا ہے. وہی ایک نوجوان اگر سنت کو اپنا لیا، اپنی نظریں جھکاتے ہوئے پتہ نہیں کس کی نظر پڑ جائے اور کس کی نظر میں معیوب بن جاؤں، یہ سمجھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتا ہے. سازش میں وہ کامیاب. کون ہیں ہمارے ہیرو؟ کون ہیں ہمارے اسوہ؟ کون ہیں ہمارے آئیڈیل؟ اے نوجوانوں، یاد رکھنا اپنی زندگی میں ہم وقت اس نبی کی ایک ایک سنت کو لازم پکڑنا. اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی کی حفاظت کرے، اللہ تمہاری زندگی کی حفاظت کرے. آج بڑا مسئلہ، بہت بڑا چیلنج ہے. آج انہوں نے ایسا گھول کے پلایا ہے نا، ہمارے خطبات بے اثر، ہماری تقریریں بے اثر، ہماری محفلیں بے اثر. انہوں نے ایسا گھول کے پلایا ہے. اٹھتا ہے ایک نوجوان ہماری مجلسوں سے اور مسجدوں سے اور وہی دل دادا نظر آتا ہے، سنت کا شیدائی نظر نہیں آتا. سازش میں وہ ناکامیاب، ہم کہاں کامیاب ہیں بتائیے؟ اگر ان کی سازش کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا. معاف کیجئے گا، یہ لفظ بڑا بھاری ہے لیکن حالات کا تقاضا ہے، ہمیں استعمال کرنے دیجئے گا. یہ لفظ بڑا بھاری ہے لیکن حالات کا تقاضا ہے. اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے محلوں میں، اپنے سماج میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیجئے گا. اللہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. تہذیب کو انہوں نے کچل دیا، یہ بھی ان کی سازش ہے. یاد رکھیں جب اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہوا، وہیں سے اوروں کی تہذیب کی باری آتی ہے. اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی. اے اہل جہاں، اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا؟ اللہ کا کرم ہے دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا، اس نبی کا شیدائی بنایا، اس نبی کا متبع بنایا، اس نبی کا دل دادا ہمیں بنایا، اس نبی پر فریفتہ ہونے کے حالات اللہ نے متعین ہمارے لیے فراہم کیے. اس کی حفاظت کر لینا، اس کی حفاظت کر لینا. اسی حفاظت میں تحفظ رسالت ہے، اسی حفاظت میں ناموس رسالت کی حفاظت ہے، اسی حفاظت میں دشمنوں کا دفاع ہے، اسی حفاظت میں دشمنوں کی جانب سے کی جانے والی سازشوں کا دفاع ہے. اسے آپ نہ بھولنا دوستو. اور اسی طرح جب ہم نے تہذیب کی بات کی، یہ بھی ایک بڑی خفیہ سازش ہے، بڑی خفیہ سازش ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے. یہاں پر ایک اور بات ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہندوستان کے حالات ایسے کیوں ہیں دوستوں؟ آخر کار کیا ریزن ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اسٹیج پر کوئی بھی بندہ وقتاً فوقتاً کھڑا ہوتا ہے اور مذہب کے خلاف، مذہبی رہنما کے خلاف ایسے فتنہ انگیز خطاب جو ہے دیتا ہے. کیوں جانتے ہیں آپ؟ ایک بات کو ذہن میں رکھیں آپ، اور یہاں پر اس اسٹیج میں ہم ایک اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں، غور سے سنیں. اصل ریزن یہ ہے، مغرب نے جو اظہار رائے کی آزادی دی ہے، اسی آزادی کی یہ سازش ہے. یاد رکھو، مغرب کی یہ صدا ہے، ہر انسان اپنے افکار اور اپنی آراء جہاں چاہیں جیسے چاہیں پیش کر سکتا ہے. مغرب نے اظہار رائے کی جو صدا لگائی، اس نے جو آواز دی کہ ہر کوئی اپنے طور پر اپنی رائے کو دے سکتا ہے، اسی اظہار رائے کی آزادی کی یہ سازش ہے. آج ہندوستان میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس ناموس رسالت کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں. اسے ہمیں سمجھنا چاہیے دوستو. یہ آزادی کا جو نعرہ ہے نا، اس نے ہماری خواتین کو گھر سے باہر کر دیا. اس آزادی کے نعرے نے ہماری خواتین کو بے حجاب بنا دیا. اس آزادی کے نعرے نے ہمارے نوجوانوں کو شریعت کا جو ہے مخالف بنا دیا. اور اسی آزادی نے ہمارے نوجوانوں کو سنت کے دائرے سے باہر نکال پھینکا. آج خاتون اسلام اعتراض کرتی ہے،
ایک اسلامی خاتون میراث کے مسئلے میں اعتراض کرتی ہے، ایک اسلامی خاتون پراپرٹی کے مسئلے میں اعتراض، حجاب کے مسئلے میں اعتراض، تعدد ازدواج کے مسئلے میں اعتراض، پتہ نہیں کیسے کیسے اعتراضات. یہ جو اعتراضات اور یہ جو زہریلے جو افکار نظر آتے ہیں، اسی مغرب کی اظہار رائے کی آزادی کا نتیجہ ہے. اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہاں پر ہم کچھ اس پلیٹ فارم میں کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ اصل مسلم جو حکمران ہیں اور جو مسلم حکومتیں ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اقوام متحدہ سے سنجیدہ طور پر اس معاملے میں اپیل کریں کہ مذہب کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں جو ہے میدان میں نہ لائیں. یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے دوستو، یہ مسلم حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقوام متحدہ سے سنجیدہ طور پر اپیل کریں. کیا اپیل کریں؟ اظہار رائے کا جو تصور تم دے رہے ہو، اس تصور کے نتیجے میں جو ہمارے ماحول میں نفرت کی آگ جو بھڑکتی ہے، جو امن کا ماحول ختم ہوتا ہے، جو سلامتی کا ماحول ختم ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو. یہ ہمیں باور کرانا چاہیے دوستو. اگر اس کا دائرہ انہوں نے محدود کر دیا تو فرقہ پرست تنظیموں کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں. اور یہاں پر دو باتیں کہہ کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر لیں گے. پہلی بات یہ ہے دوستو، اب کریں کیا؟ جب سازش ہوتی ہے، ہمارے نبی کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات غور سے سنیں. دو ہی باتیں کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کر لوں گا. ہمارے درمیان فضیلت الشیخ ظفر الحسن سلفی مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، اللہ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر امت پر باقی رکھے. آپ حفظہ اللہ موجود ہیں، آپ سے ضرور سنیں گے آپ. تو بہرحال ہم دو باتیں کہتے ہیں بطور پیغام ہمارے اس عنوان کے حوالے سے، غور سے سنیں، جاتے جاتے یہ توشہ بھی لیتے جائیں، یہ تحفہ بھی آپ لیتے جائیں. سب سے پہلا پیغام یہ ہے دوستو، ہمیں علمی بنیادوں پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. امتی کو کھڑا کیجیے. آپ اللہ کے نبی کے بارے میں بیسک نالج پوچھئے. کتنے لوگ جانتے بولیے آپ؟ وہی ہمارے ایک نوجوان کو کھڑا کیجیے. کرکٹ کے کھلاڑی یا فلمی اداکار کے بارے میں بولیے، پورا جو ہے یعنی اس کا پورا معاملہ آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دے گا وہ. یہ ہماری حالت ہے دوستو. علمی بنیادوں پہ مقابلہ کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو جانیے آپ، اور ہمارے ہر محلے میں سیرت کی کلاس شروع کرنی ہے دوستو. ہماری جو ہے جب ہم لوگ واقف ہوں اس نبی سے، واللہ جو ہے کوئی اگر ہمارے نبی کے خلاف بھی کہیں نا تو ہم آگے بڑھیں گے اور اس کا علمی بنیادوں پہ جواب دیں گے. آج وہ سکت ہمارے اندر نہیں ہے، علمی بنیادوں پر جواب دینے کی سکت نہیں ہے. اللہ رحم کرے اور اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. علماء ہیں الحمدللہ، خدمات کر رہے ہیں، اللہ خدمات کو قبول فرمائے، لیکن ہم پیاسے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور علماء سے حاصل کرنا ہے. تڑپ ہوتی نا دنیاوی حوالے سے. کہیں جانتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں بھائی آپ نے جو فیلڈ اختیار کیا ہے نا، یہ کورس کر لیجئے، یہ معلومات حاصل کر لیجئے، کیسی تڑپ کیسی باغ دوڑ ہونا چاہیے، آگے بڑھیے، دنیاوی معاملات میں بھی آگے بڑھیے، لیکن اپنا اخروی سفر مت بھولیے. آپ اس نبی کی پاکیزہ سیرت کو جاننے سے ہی یہ مسائل حل ہوں گے. یاد رکھو، علمی بنیادوں پر ہمیں مقابلہ کرنا ہے دوستو، تبھی مسائل کا حل ہو سکتا ہے، تبھی ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. اور ہمارے ایسے مدلل اور علمی جواب ہوں گے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ان کی باتیں بے بنیاد ہو جائیں گی. نبی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو دوستو. سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو، علماء کی قدر کرو، علماء کا احترام کرو، علماء سے اس نبی کے بارے میں جانو. واللہ تمہاری سیرتیں بدل جائیں گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تمہارے نظریات بدل جائیں گے، تمہارا طرز زندگی بدل جائے گا، تمہاری ادائیں بدل جائیں گی، تمہارا کردار بدل جائے گا.
تو علمی بنیادوں پہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اور آخری پیغام یہ ہے، عملی زندگی سے ہمیں متاثر کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک عام انسان سے بھی پوچھیے، دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ وہ کون سا مذہب ہے جس کے ماننے والے اپنے مذہب کو نظر انداز کرتے؟ تو معاف کیجئے گا، ہم مسلمان ہیں. اتنا اللہ نے انتظام کیا ہمارے لیے، کتنے ہم اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیے. دوستو سوچ کے دیکھیں آپ، اللہ نے کتنی سہولیات دی ہمیں. علماء ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اپنی عملی دنیا کو بہتر بنانے کے مواقع ہیں. سب کو ہم نے گوا دیا اور گواتے جا رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کوئی احساس نہیں. میری زندگی سے کون متاثر ہو رہا ہے؟ ہمارا پڑوسی ہم سے بدظن ہے، ہمارا کسٹمر ہم سے بدظن ہے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ہم سے نالاں ہے، وہ ہم سے بدظن ہے. کہاں دوستو کامیابی ملے گی؟ کہاں یہ مسائل ختم ہوں گے؟ کہاں سازشوں کا سلسلہ ختم ہوگا؟ اگر ہم نے متاثر کیا نا، نبی کی پاکیزہ سیرت ایسی ہے نا دوستو، واللہ انقلابی سیرت ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو اپنایا، اس کی زندگی بدل گئی اور اوروں کی زندگی کو اس نے بنا دیا. نہ بنتی ہے نہ بناتے ہیں. زندگی کو بنائیے، اوروں کی زندگی بنانے میں ہم کامیاب ہوں گے. اپنی زندگی میں زندگی لائیے، یہ زندگی سیرت سے پیدا ہوگی انشاءاللہ. حقیقت میں زندگی سیرت سے پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کی پاکیزہ سیرت سے ہمارے دلوں میں انقلاب بپا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے بندو اس معاملے پر توجہ دو. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. ہم کردار کے دائی بنے، ہم کردار کے دائی بنے. ایسا بنے ہمیں دیکھ کر کہیں اس انسان کا جو رہبر ہے، اس انسان کا جو رول ماڈل ہے، وہ بڑا پاکیزہ انسان تھا. مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے، یاد رکھو. مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کی پہچان ہوتی ہے، اور مذہب کے رہنما کو لوگ مذہب والوں کو دیکھ کر تولتے ہیں. اپنی غلط عادتوں سے اس اسلام کو بدنام نہ کرو اللہ کے بندو. اپنے غلط کردار سے نبی کی پاکیزہ سیرت کو مجروح نہ کرو، آپ کی شخصیت کو داغدار نہ کرو اللہ کے بندو. داغدار تو ہم بھی کرتے ہیں، اس نبی کو داغدار تو ہم بھی کرتے ہیں. آپ کی سنتوں کو ٹھکرا کر اٹھو اور آگے بڑھو اور اپنی زندگی سے اس کی شروعات کرو، اور ایک ایک سنت کو اللہ کی خاطر اپناؤ. واللہ ماحول بدلے گا. ماحول کو بدلنے والے ہیں ہم، امن کا پیغام سنانے والے ہم، سلامتی کو عام کرنے والے ہم، محبت کی فضا کو عام کرنے والے ہم ہیں. یہ امت کو باور کرانا ہے، یہ انسانیت کو باور کرانا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اتنی ہمت دے، اتنا ایمان عطا فرمائے، اور اتنا جذبہ اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے. نبی کی بات آئے، نبی کا کردار آئے تو اس پہ ہم قربان ہو جائیں. نبی کی اگر صحیح بات اور آپ کا کردار صحیح احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح کیا جائے، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اتنا ایمان پیدا فرما، اس نبی پہ ہم قربان ہو جائیں اور اس نبی کی سنت کو اپنانے میں ہم فخر محسوس کریں. ایسے پاکیزہ بندوں اور بندیوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ اس رسالت کے خلاف، صاحب رسالت کے خلاف دشمن طاقتیں جو سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے، تو انہیں ہدایت دے
اور ان کی سازشوں کو اے اللہ تو مٹی میں ملا دے. ہمارے مسلمانوں کو جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے علمی اور عملی بنیادوں پر ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما. سنتوں کو زندہ کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. سنتوں کو عام کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی کی جو پاکیزہ سیرت ہے اس پاکیزہ سیرت کو گھر گھر اور محلے محلے میں عام کرنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما. سنت کا ہمیں شیدائی بنا دے, سنت کا ہمیں شیدائی بنا دے. مرتے دم تک کتاب اللہ اور سنت رسول پر باقی رکھ, تیرے صحیح منہج پر باقی رکھ, تیرے صحیح منہج پر اے اللہ باقی رکھ. دشمن طاقتیں, گمراہ فرقے جو ہمیں صحیح راستے سے ہٹانے کی سازش کر رہے ہیں, اے اللہ ان تمام غلط راستوں سے تو ہماری حفاظت فرما. ہندوستان کی سرزمین میں امن کے فیصلے فرما, خیر کے فیصلے فرما, خیر کے فیصلے فرما. اور جو ماحول بگڑ رہا ہے, جو کالے بادل ہم پر منڈلا رہے ہیں, اے اللہ ان کالے بادلوں کو تو دور فرما, روشن صبح عطا فرما, روشن مستقبل عطا فرما. ہمارے ان نوجوانوں کی حفاظت فرما, ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ناموس رسالت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ تا دیر باقی رکھ, ان بزرگوں کی حفاظت فرما. ان بچوں کے فیوچر کو اے اللہ تو سوار دے, نئی نسل کی حفاظت فرما. ہر قسم کی سازش, فتنے اور آزمائش سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. امن والی, سکون والی, برکتوں والی اور رحمتوں والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.